अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में शब बारात का मजहबी जोश व जज्बे से इनेकाद हो या नेशनल स्टेडियम कराची की नई बिल्डिंग का रंगारंग इफ्तिताह हो, नवी कसीरुल कौमी मश्क अमन 2025 का इख्तिताम हो या NED का बजरिया AI उर्दू एप्लीकेशन की तैयारी हो, रेडियो मीडिया कॉन्फ्रेंस में सिंध और बलूचिस्तान ब्रॉडकास्टिंग का जायज़ा हो या सिंध हुकूमत का हैवी ट्रैफिक के लिए अहम फैसला हो, वज़ीर आला सिंध का वफाक से सब्सिडी फ़ौरन देने का मुतालबा हो या कराची में आर्म्स डीलर्स की संगीन बेकायदगियाँ हों या हो मलिर एक्सप्रेस वे की तोसी के लिए मेयर कराची के लिए ऐलान। नाजरीन, हमारे साथ रही मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में, लेकिन पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आला पंजाब ने चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में लाहौर में 10 मॉडल बाजार कायम किए जाएंगे। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो, पंजाब के रवायती खेल और दीगर तकरीबात जारी। लाहौर पुलिस का डकैतों और वारदातियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की शहरियों से करोड़ों के 3 फॉल्कन जब्त कर लिए गए। लाहौर में शूटर की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। लाहौर में शालीमार बाग में ADA अवार्ड की तकरीब का इनेकाद। लाहौर में नीदरलैंड सिफारत खाने का डच हॉकी क्लब और जर्मन हॉकी क्लब की टीमों के एजाज में इशाया। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूँगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ारत तालीम का ज़बरदस्त कारनामा, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ के खंडरात को जदीद और टेक्निकल इदारे में तब्दील कर दिया। यूरोपियन ममालिक के ज़ेरे तमाम इस्लामाबाद में सजा यूरो विलेज मेला, मेले की खसूसी झलकियाँ शामिल होंगी इस प्रोग्राम में। वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, दहशतगर्दी समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। UN रिपोर्ट में सनसनी खेज इंकशाफ, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह TTP को अफगान तालिबान की मुसलसल मदद है। रिपोर्ट। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान, पाकिस्तान और तुर्किया का तिजारती हुज्जम $5 अरब तक ले जाने का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 7 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। रावलपिंडी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 12 साला घरेलू मुलाजमा इकरा मालिकान के तशद्दुद से जाँ बहक हो गई। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पानी की सूरत हाल पर खसूसी इजलास। चेयरमैन की इस्लामाबाद के शहरियों को बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। महंगाई के ताज़ा एदाद शुमार जारी, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही मुल्क में 13 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। शब बारात मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। नेशनल स्टेडियम कराची की नई बिल्डिंग का रंगारंग इफ्तिताह, तमाशाइयों का कौमी हीरोज को खराज तहसीन। नवी कसीरुल कौमी मश्क अमन 2025 का इख्तिताम, आर्मी चीफ की तकरीब में खुसूसी शिरकत। NED यूनिवर्सिटी का बजरिया AI अनोखी एप्लीकेशन की तैयारी, तहरीर का ऑडियो बुक में तब्दीली मुमकिन। रेडियो मीडिया कॉन्फ्रेंस में सिंध और बलूचिस्तान में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के मुस्तकबिल का जायजा। कातिल डंपर समेत ट्रैफिक हादसात ने 100 जानें ले ली, सिंध हुकूमत का हैवी ट्रैफिक के लिए अहम फैसला। मलिर एक्सप्रेस वे की कराची बंदरगाह तक तोसी का काम जारी है, मेयर कराची का ऐलान। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत मुल्क भर में शब बारात मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मसाजिद में शब बेदारी, नवाफिल, महाफिल, ज़िक्र-ओ-नात, खुसूसी दुआओं का इनेकाद हुआ। फर्जंदान इस्लाम ने मसाजिद में, ख़वातीन ने घरों में इबादात में शब गुजारी।
علماء کرام نے شب برات کے فضائل بیان کیے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگوں نے قبرستان کا رخ کیا اور اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھائے اور ان کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائیں مغفرت کی. علاقائی اور جامع مسجد میں شب برات کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں درس قرآن، محافل نعت خوانی، اجتماعی صلاۃ و تسبیح اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل منگل کی شام نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی نئی بلڈنگ کا افتتاح رنگا رنگ اور پروقار تقریب سے ہوا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے PCB چیئرمین محسن نقوی کے ساتھ نیشنل اسٹیڈیم کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کیا اور تختی کی نقاب کشائی کی. ہزاروں تماشائیوں نے جوش و خروش کے ساتھ قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا. لیزر شو میں رنگ و نور کا سیلاب امڈ آیا. آسمان میں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں. آتش بازی کے مظاہرے نے سما باندھ دیا. ساحر بگا، علی ظفر اور شفقت امانت علی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور تماشائی دیوانہ وار رقص کرتے نظر آئے. نیشنل اسٹیڈیم کے افتتاح کی تقریب میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات کی. پاکستانی ٹیم کو اسٹیج پر بلا کر چیمپئنز ٹرافی کے لیے نئی کٹ کی رونمائی بھی کی گئی. اس موقع پر وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، ناصر حسین شاہ، سعید غنی، شاہد خان افریدی اور میئر مرتضی وہاب بھی موجود تھے. پاک بحریہ کے زیر اہتمام نویں کثیر القومی مشق امن 2025 شمالی بحیرہ عرب میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کے انعقاد کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مشق میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ امن 2025 ایک ایسا فورم بن کر سامنے آیا جس نے تمام عالمی جغرافیائی طاقتوں کو محفوظ سمندر، خوشحال مستقبل کے مشترکہ مقصد کے تحت جمع کیا، جس کی عملی عکاسی دنیا بھر سے بحری افواج کی اس مشق میں بھرپور شرکت ہے. ISPR کے مطابق امن مشق 2025 میں تقریباً 60 ممالک نے اپنے بحری جنگی جہازوں، ایئر کرافٹ، مرینز، اسپیشل آپریشن فورسز اور بڑی تعداد میں مبصرین کے ساتھ حصہ لیا. انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں پاک بحریہ اور غیر ملکی بحری جنگی جہازوں کی جانب سے امن فارمیشن کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. یہ مشق امن کے لیے متحد موٹو کے تحت پاکستان کی امن اور باہمی تعاون پر مبنی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کی عکاسی ہے. مہمان خصوصی آرمی چیف نے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کے دوران مختلف آپریشنل مشقوں کا مظاہرے کا مشاہدہ کیا. NAD یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے انجینئرز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مزید ایک سنگ میل عبور کرتے ہوئے کتابوں کو زبان دے دی. NAD نے بذریعہ AI ایک ایسی اپلیکیشن تیار کی ہے جو اردو کی تحریروں کی پکچر فائل کو فونٹیبل فائل میں تبدیل کرے گی. اسی اپلیکیشن سے ایڈیٹیبل فونٹ میں منتقل شدہ اردو ٹیکسٹ آواز میں منتقل ہو جائے گا اور پوری تحریر آڈیو بک میں تبدیل ہو سکے گی. یوں اردو کے کتابوں میں محفوظ ٹیکسٹ ڈیجیٹلائز ہو سکیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپلیکیشن کا 3 ماہ میں بیٹا ورژن بھی سامنے آ جائے گا. اپلیکیشن میں 8 سے 40 نمبر کے فونٹ سائز اور 135 انداز کے اسکرپٹ سٹائلز کو منتقل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. جبکہ اسی پروجیکٹ کے تحت اب دنیا بھر کی انگریزی سمیت دیگر زبانوں میں موجود ویب سائٹس کو چند لمحوں میں اردو زبان میں منتقل کرنے پر بھی کام ہو چکا ہے اور اپلیکیشن کی مدد سے نیوز ویب سائٹ سمیت لوگ اپنی مطلوبہ ویب سائٹس کو اردو زبان میں منتقل کر سکیں گے. گلوبل نیبرہڈ فار میڈیا انوویشن کے زیر اہتمام آرٹ کونسل کراچی میں ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پر ریڈیو میڈیا کانفرنس 2025 کا انعقاد ہوا، جس میں سندھ اور بلوچستان میں ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے مستقبل کا جائزہ لینے کے لیے میڈیا پروفیشنلز، پالیسی سازوں اور ریڈیو سے منسلک افراد نے بھی شرکت کی. کانفرنس میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال، ریڈیو میں ڈیجیٹل تبدیلی، کمیونٹی کی شمولیت اور ابھرتے ہوئے میڈیا منظرنامے میں طویل مدتی استحکام پر توجہ دی گئی. سندھ اور بلوچستان میں کمیونٹی سینٹرڈ ریڈیو کی ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کے عنوان سے ایک پینل مباحثہ بھی کیا گیا. کانفرنس میں پبلک افیئرز آفیسر امریکی قونصل خانہ کراچی مائیکل چاڈاک، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، صدر GNMI ناجیہ اشر،
سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ اور صدر پلس فیصل عزیز خان، سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ وسعت اللہ خان، ماہر ریڈیو ذوالفقار شاہ، اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان کراچی محبوب سرور، ڈائریکٹر جنرل وزارت اطلاعات ارم تنویر اور سی ای او FM 91 سارہ طاہر خان، سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ نادیہ نکی نے شرکت اور اظہار خیال کیا۔ کراچی شہر پر ڈمپرز، ٹرالرز اور ٹینکرز کے گہرے خونی سائے چھائے ہوئے ہیں۔ رواں سال میں اب تک ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 100 سے تجاوز ہو گئی، جبکہ 900 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی روک تھام کے لیے سخت ہدایات جاری کر دیں، جس میں ڈمپرز کے چلنے کا وقت بھی مقرر کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈمپرز کی ٹائمنگ تبدیل کی جا رہی ہے، اب رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہی ڈمپرز چل سکیں گے۔ حکومت سندھ تمام ہیوی گاڑیوں کو اب فٹنس سرٹیفکیٹ رکھنا لازمی ہوگا۔ جعلی نمبر پلیٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر سخت کارروائی ہوگی۔ کم عمر بچے یا بڑے بغیر لائسنس کے گاڑی نہیں چلا سکیں گے۔ واٹر بورڈ نے اپنے ٹینکرز کو بار کوڈ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دیگر صوبوں سے آنے والی گاڑیوں کو سندھ کا فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو گاڑیاں رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ سڑک پر نہیں آ سکیں گی۔ جس شو روم سے گاڑی بغیر رجسٹرڈ ہوئے باہر آئی اسے بند کیا جائے گا۔ پولیس لائٹ یا ہوٹرز پرائیویٹ طور پر نہیں بیچے جا سکے۔ ٹرمینلز اور پورٹ کے علاقے میں ٹریفک مینجمنٹ کی بہتری کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ ملیر ایکسپریس وے کو کراچی بندرگاہ تک توسیع دینے پر کام جاری ہے۔ ملیر ایکسپریس وے پر ہیوی ٹریفک چلنے سے شہر میں ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔ ہیوی ٹریفک سے شہر میں ٹریفک جام اور شہریوں کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ صرف ان ٹرکوں کو پورٹ میں جانے کی اجازت ہوگی جن کے کاغذات کلیئر اور ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹس بھی ہوں۔ شہر کی بہتری اور ترقی کے لیے ٹرانسپورٹرز اور پورٹس کے ذمہ داران KMC سے مالی تعاون کریں۔ میئر کراچی نے کہا کہ پورے شہر سے ہیوی ٹریفک گزرتا ہے لیکن KMC کو کوئی ریونیو نہیں ملتا۔ ٹرانسپورٹرز اور پورٹ ذمہ داران میونسپل ٹیکس ادا کریں تاکہ کماڑی کے علاقے کی سڑکوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ اجلاس میں چیئرمین TMC ماڑی پور ہمایوں محمد، پارلیمانی لیڈر کرم اللہ وقاصی اور پورٹس کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد اسکا آپ کو لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل بتائیں گی۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب میں زراعت کو ماڈرن اور جدید بنانے کے انقلابی پروگرام کے تحت کسانوں کو تمام زرعی سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ چولستان میں گرین پاکستان پروگرام منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کنڈائی اور شابو کے علاقوں میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گرین مال اینڈ سروس کمپنی، سمارٹ ایگری فارم، زرعی تحقیق اور سہولت مرکز کا افتتاح کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر وزراء نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں بتایا گیا ہے کہ گرین ایگری مال اینڈ سروس کمپنی کسانوں کو ان کے گھر کے دروازے پر معیاری بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات رعایتی قیمت پر فراہم کرے گی۔ کسانوں کو ڈرون سمیت زرعی مشینری رعایتی کرائے پر دستیاب ہوگی۔ ایک چھت تلے ایک کمپنی کے ذریعے کسانوں کو زراعت سے متعلق تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ 5000 ایکڑ پر مشتمل جدید زرعی فارم کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ فارم جدید زراعت کی مثال بنے گا۔ جدید زرعی طریقے اور آب پاشی کا جدید نظام استعمال کیا جائے گا۔ پانی کے کم استعمال اور کم لاگت سے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی۔ زرعی تحقیق اور سہولت مرکز میں زراعت کے شعبے سے متعلق تمام اشیاء اور سہولیات دستیاب ہوں گی۔ زمین کی جانچ سمیت تحقیق سے متعلق لیبارٹری کی تمام خدمات بھی فراہم ہوں گی۔ یہ ادارہ زرعی تعلیم اور تحقیق کرنے والے ملک بھر کے تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ گرین پاکستان جدید زراعت کے فروغ کا انقلاب ہے۔ انہوں نے شہداء کے بچوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو زمین کی الاٹمنٹ کے خطوط بھی دیے۔
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हमायत जारी रखेगी। सिपा सलार ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। नाजरीन, लाहौर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत रमज़ान बाज़ारों के इंतज़ामात पर इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि रमज़ानुल मुबारक में लाहौर में 10 मॉडल बाज़ार कायम किए जाएंगे। हर तहसील में एक मॉडल बाज़ार होगा, जिसमें 10 दुकानें होंगी। इनमें 7 दुकानें फल, सब्जियों, दालों, मसालों और दीगर अशिया, जबकि 3 दुकानें गोश्त के लिए मुख्तस होंगी। DC लाहौर का कहना था कि मार्केट कमेटी के निर्खनामे के तहत मयारी अशिया शहरियों को फराहम करेंगे। रमज़ान बाजार के दुकानदारों को अशिया थोक निर्खों पर फराहम की जाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक रमज़ान बाजार में ख़वातीन, बुजुर्ग शहरियों और आम सार्फिन के लिए अलग अलग काउंटर्स होंगे। तमाम अशिया उम्दा मयार की होंगी। सफाई सुथराई और पार्किंग के मुनासिब इंतज़ामात होंगे। उन्होंने 24 फरवरी तक तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने और रमज़ान से कबल रमज़ान बाजार शुरू करने की हिदायत भी की है। नाजरीन, आपको बताएं 9 फरवरी से शुरू होने वाले हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताही तकरीब के बाद लाहौर में पंजाब के रवायती खेल और दीगर सकाफती तकरीबात जारी हैं। हॉर्स एंड कैटल शो के पहले रोज घुड़सवारों और मवेशियों की नुमाइश से पंजाब का सकाफती कल्चर पेश किया गया। हॉर्स एंड कैटल शो में गैर मुल्की फनकारों ने एरोबिक का शानदार मुजाहरा किया। हॉर्स एंड कैटल शो में 3 रोज़ा टेंट पैकिंग के मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अलावा रूस, कतर, कुवैत, मिस्र, जनूबी अफ्रीका, अमरीका, नॉर्वे, तुर्किया, सऊदी अरब समेत 9 इंटरनेशनल टीमों के 36 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टेंट पैकिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम ने मैदान मार लिया और पहली पोजीशन हासिल कर ली, जबकि मिस्र ने दूसरी, सऊदी अरब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात में म्यूजिकल नाइट्स का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों के गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। चिल्ड्रन फेस्टिवल में बच्चों के लिए सुपर हीरोज के कैरेक्टर्स और सर्कस, झूले और खानों के स्टॉल्स का भी एहतमाम किया गया है। फेस्टिवल में हॉलीवुड की फिल्मों के सुपर हीरोज का रूप धारे किरदारों को बच्चों और बड़ों ने खूब पसंद किया और उनके साथ सेल्फियां बनाई। सर्कस में मुल्की और गैर मुल्की बाजीगरों ने अपने करतब से हाज़रीन को हैरान कर दिया। इसके अलावा जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का भी इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें 100 से ज़ायद इक़साम के फूलों के लाखों रंग बिरंगे फूलों को मुख्तलिफ अंदाज में सजाया गया है। हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात 23 फरवरी तक जारी रहेंगी। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर में गाड़ियों के टायर चोरी की वारदातों में 4 सगे भाइयों का गैंग मुलविस निकला। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब लाहौर में स्ट्रीट डकैती की 1000 से जायद वारदातें करने वाला जोकर डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। 10 डाकुओं का गिरोह मुतादिद बार पुलिस के हाथ आया, लेकिन कमजोर शवाहिद की वजह से जमानत पर रिहा होते रहे। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। घर के बाहर खड़ी गाड़ी नहीं, सिर्फ उसके टायर निशाना। 4 सगे भाइयों ने दर्जनों वारदातें कर डाली, लेकिन बिल आखिर पकड़े ही गए। चारों टायर चोर भाई पोश इलाकों में खड़ी गाड़ियों की रैकी करके टायर उतारते और गाड़ियों को ईंटों पर खड़ी करके रफू चक्कर हो जाते। पुलिस के मुताबिक टायर चोर गैंग गुजरांवाला सियालकोट में डीलर्स को बजरिया इंटरनेट चोरी शुदा टायर सस्ते दामों फरोख्त करते। एक हमने गैंग जो डिटेक्ट किया है वो सियालकोट से किया है, इनका जो एक कलेक्टर डीलर था। दूसरा हमने गुजरांवाला से हमने अरेस्ट किया है और इनके फर्दर भी हमारी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब स्ट्रीट क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा गैंग, जिसे जेल भी ना सुधार सकी, हुलिया बदलकर वारदात की वजह से पुलिस रिकॉर्ड में जोकर गैंग का नाम दिया गया। 1000 डकैतियां की और एक बार फिर पकड़ा गया। 10 रुकनी डकैत गैंग ने आजादी फ्लाईओवर से लेकर शुमाली लाहौर के सरहदी इलाके लूटे। इकबाल टाउन डिवीजन के मुतअद्दिद थानों में डकैती के मुकदमात दर्ज हुए। राहगीरों से कीमती मोबाइल फोन छीनता रहा। बिल आखिर कैंट डिवीजन पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक डाकू 2-2 में तकसीम होकर स्ट्रीट रॉबरी करते 30 लाख नकदी बरामद कर ली गई। उनका जो गैंग लीडर था या गैंग मास्टर था अरशद उर्फ जोकर, जिसको CIA इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस पुलिस बड़े अरसे से तलाश करने की कोशिश कर रही थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला से अरेस्ट कर लिया।
DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का कहना है कि दोनों गैंग्स के खिलाफ मजबूत चालान बनाकर करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, आपको बताएं, वाइल्ड लाइफ हुकाम की बड़ी कार्रवाई। लाहौर एयरपोर्ट से नायाब और कीमती फाल्कन बरामद कर लिए। ये कार्रवाई कस्टम्स हुकाम की इतला पर की गई, जिसमें बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के कब्जे से 3 नायाब फाल्कन से जब्त किए गए। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की शहरी अरब रियासत से ये कीमती परिंदे पाकिस्तान लाए थे, तहम इनके पास फाल्कन लाने के लिए दरकार लाइसेंस और परमिट मौजूद नहीं थे, जिसकी बिना पर परिंदों को कब्जे में ले लिया गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने अदालत से रुजू किया, जिसके बाद अदालती हुक्म पर तीनों फाल्कन्स को लाहौर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी खुसूसी देखभाल की जा रही है। हुकाम के मुताबिक इन नायाब परिंदों की मालियत करोड़ों रुपए में है और इनकी गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर शालीमार के इलाके में शूटर्स की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। शूटर्स ने ताजिर को दुकान से घर जाते हुए भरे बाजार में फायरिंग करके जख्मी किया था। कत्ल की वारदात की CCTV वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में हेलमेट पहने शख्स को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फायरिंग से खड़े शहरियों की भी दौड़े लग गई, खौफ और हरास फैल गया। मकतूल के भाई ने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शूटर ने काशिफ और रियाज के कहने पर मेरे भाई को कत्ल किया है। नाज़रीन, लाहौर शालीमार बाग में ADA अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तख्लीकी ज़हन के मालिक नुमाया शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं असगर सलीमी इस रिपोर्ट में। ADA अवार्ड्स की तकरीब शालीमार बाग लाहौर में हुई, जहां तख्लीकी जहन के मालिक नुमाया शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। अवार्ड तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज्यूरी में बशर के वस्ता, ईरान, सिंगापुर, मलेशिया, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका और पाकिस्तान के माहरीन शामिल थे। इस साल 2 नए अवार्ड्स भी शामिल किए गए। आर्ट कैटेगरी में किरण सलीम ने 2D आर्ट, करीम खान ने 3D आर्ट और यमुना ने टाइम बेस्ड और इंटरएक्टिव आर्ट गैलरी में कामयाबी हासिल की। हम इसको अपने ताईं जितना कम कर सकते हैं हम करें, पानी को बचाएं, एनर्जी को बचाएं, गंद ना मचाएं। बहुत खूबसूरत जगह है और बिल्कुल परफेक्ट जगह है कि यहाँ पे आर्ट के अवार्ड्स दिए जाएं, आर्किटेक्चर के अवार्ड्स दिए जाएं। अवार्ड शो के दौरान शानदार सकाफती प्रोग्राम में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल जीत लिए। नाज़रीन, आखिर में आपको बताया, नीदरलैंड सफारत खाने ने लाहौर में डच हॉकी क्लब और जर्मन हॉकी क्लब की टीमों के एजाज में इशाया दिया। मेहमान खुसूसी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मेहमान खिलाड़ियों से तारुफ करवाया गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम इस रिपोर्ट में। नीदरलैंड सफारत खाने ने लाहौर में डच हॉकी क्लब और जर्मन हॉकी क्लब की टीमों के एजाज में इशाया दिया। मेहमान खुसूसी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मेहमान खिलाड़ियों से तारुफ करवाया गया। मोहसिन नकवी ने डच और जर्मन क्लब्स के खिलाड़ियों को चैंपियन ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब देखने की दावत दी और कौमी खेल हॉकी का सुनहरा दौर वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का अज़म ज़ाहिर किया। It's really remarkable the way she is working for sports in Pakistan as well as in Netherlands. Hockey is our national game, and to be honest with you, we need lot of work to do for this game. As Interior Minister, as Chairman PCB, whatever support is required, I am here to provide that. नीदरलैंड की सफीर ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को सराहा और कहा, पाकिस्तान, हॉलैंड और जर्मनी की तरह दुनिया हॉकी की बड़ी ताकत है। Your support for sports diplomacy is truly commendable. I'm delighted to have the opportunity to host you and to celebrate the relationship between our two countries and our shared love for sports and hockey. We visited the beautifully renovated Gaddafi Stadium, and I was so impressed to see it because I had visited before, but now it's really in tip-top shape. स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी भी खास तौर पर तकरीब का हिस्सा बनी। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने तकरीब को यादगार बनाया। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल।
ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز کے کھنڈرات کو جدید اور ٹیکنیکل ادارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ وزارت تعلیم نے اسکول کی بوسیدہ عمارت کو تبدیل کر کے انتہائی کم وقت میں جدید گوگل کلاس روم سے لے کر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بہترین لیبز مہیا کر دی گئی ہیں۔ سیکرٹری ایجوکیشن محی الدین احمد وانی نے افتتاحی تقریب میں بتایا کہ اسلام آباد میں مزید 50 اداروں کو ایسے ہی جدید طرز تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز کے کھنڈرات کو جدید اور ٹیکنیکل ادارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے پوش سیکٹر F6 میں واقع یہ سرکاری اسکول ایسا نہیں تھا، بلکہ وزارت تعلیم نے بوسیدہ عمارت پر مشتمل اس ادارے کو انتہائی کم وقت میں جدید گوگل کلاس روم اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بہترین لیب مہیا کر دی۔ تزئین و آرائش کے علاوہ کھیلوں کے لیے میدان کو بھی ہموار کر دیا گیا۔ باؤنڈری وال یہاں پہ کوئی نہیں تھی، کچی آبادی آدھی گراؤنڈ میں آئی ہوئی تھی، فرنٹ پہ باؤنڈری وال آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ آئی ٹی لیب یہ جو گوگل سینٹر ہے یہ نہیں تھا، لائبریری ایک ٹوٹی ہوئی سی تھی۔ کچی آبادی کے سنگم پر واقع اسکول میں غریب طلبہ کو ہنرمند بنانے کے لیے ٹیکنیکل لیب تیار کی گئی ہے۔ الیکٹریکل اور پلمبرنگ کے خصوصی کورسز کرائے جائیں گے۔ پارلیمانی سیکرٹری ایجوکیشن فرح ناز اکبر نے لیبز کا افتتاح کیا۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے اساتذہ کو تربیت بھی دی جائے گی۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسلام آباد میں یورپین ممالک کے زیر اہتمام یورو ولیج کا میلہ سجایا گیا، جس میں یورپین ممالک سمیت دیگر غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی۔ PNCA میں ہونے والے زبردست میلے کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ warm welcome to the 6th edition of Eurovillage here in the Twin Cities. The essence of Eurovillage is diversity, unity and collaboration. And as you've already seen, the European Union delegation, together with the embassies of our member states present here in Islamabad, have put this on, and this is what we call Team Europe. ان کا ایک تو جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی وہ بڑا یہ فرینڈلی انوائرمنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور فوڈ آئٹمز بھی دے رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہو۔ تو فوڈ ڈپلومیسی بھی ان کی اچھی چل رہی ہے، اور ورکنگ ریلیشن شپ بھی جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان کو بڑا وارملی فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ ویلکم کر رہے ہیں۔ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ ایونٹ، اور اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ گورنمنٹس کو کروانے چاہیے۔ یہاں پہ اٹس اے ملٹی کلچرل ایونٹس، یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، ڈفرینٹ کلچرس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ایمبیسڈرس سے مل رہے ہیں، ان کے کلچرس ٹریڈیشن سارے دیکھ رہے ہیں۔ آئی ایم سرپرائز کہ پبلک ایونٹ ہو رہا ہے اور سب لوگ جو ہے وہ اوپنلی انوائٹیڈ ہیں، اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ اتنی اچھی ایک پورٹری ہو رہی ہے پاکستانی لوگوں کی پکچر دنیا کے سامنے۔ کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑی، اور سب لوگ بہت اوپنلی آ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ It's a lot of people. I understand a lot of people are waiting to get in as well. It's a cultural festival basically to bring Europe for one day to Islamabad. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے مابین تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی کے حالیہ دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھنے کی وجہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو افغان طالبان کی مسلسل مالی اور لاجسٹک مدد حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ TTP کی افغانستان میں موجودگی اور طاقت برقرار ہے۔ 2024 کے دوران اس نے پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے۔ افغان طالبان TTP کو ماہانہ $43,000 فراہم کر رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ افغانستان کے صوبے کنڑ، ننگرہار، خوست اور پکتیکا میں TTP کے نئے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان اور ترکیہ کا تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے اور دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کا عزم لیے ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف اور صدر رجب طیب اردوان نے پاک ترک اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ سیشن کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور
24 اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ترکیہ کے صدر کے دورے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور دیگر حکام نے انہیں نور خان ایئر بیس پر رخصت کیا۔ ترک صدر اور ان کی اہلیہ کو دورے کی تصاویر کے البم پیش کیے گئے۔ ترک صدر کے دورہ پاکستان کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان اور ترکیہ نے اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا، متنوع اور ادارہ جاتی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاک ترک اسٹریٹجک اکانومک فریم ورک اور اس کے ایکشن پلان کے نتائج کی تعریف کی گئی۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ نقل و حمل، مواصلات، زراعت، پانی، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید تقویت دی جائے گی۔ دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، بینکنگ، مالیات، تعلیم، صحت، توانائی، ثقافت اور سیاحت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ترکی اور پاکستان کے صدیوں پر محیط گہرے مذہبی، تہذیبی، ثقافتی، لسانی اور تاریخی تعلقات ہیں۔ برادر ممالک کے عوام کے درمیان تاریخی رشتہ مقدس امانت آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے۔ دونوں ممالک میں دہشت گردی کے تمام واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ادھر ترک صدر کی ملاقاتوں کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ دورے میں سب سے زیادہ دفاعی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق ہائی لیول اسٹریٹجک تعاون کونسل کے گروپ 9 سے بڑھا کر 11 کر دیے گئے۔ کونسل کے تحت پاک بحریہ کے لیے 4 جہازوں کی خریداری کی گئی تھی۔ ترک صدر کی وزیر اعظم کے ساتھ 1 گھنٹے کی علیحدہ ملاقات ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہونے والے 7 نئے ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے عدالت عظمیٰ میں تعینات ہونے والے 6 مستقل اور 1 قائم مقام جج سے حلف لیا۔ سپریم کورٹ میں تعیناتی کا حلف اٹھانے والے ججز میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس صلاح الدین پنہور شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں راولپنڈی میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی۔ راولپنڈی کے علاقے اصغر مال میں تشدد کا شکار ہونے والی گھریلو ملازمہ اقرا علاج کے دوران دم توڑ گئیں۔ پولیس کے مطابق لڑکی کو تشویشناک حالت میں ہولی فیملی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بچی کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور سر پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد کے الزام میں مالک مکان اور اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مقدمے میں قتل سمیت دیگر 7 دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ واقعے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی میں ایک اور گھریلو ملازمہ تشدد اور وحشت کی بھیٹ چڑھ گئی۔ 12 سالہ معصوم بچی کا جرم یہ بتایا گیا کہ اس نے چاکلیٹ چرا لی تھی، جس پر شفاق مالکن آپے سے باہر ہو گئی۔ روٹی پکانے والے بیلن سے اس پر بے دردی سے تشدد کیا، جس سے بچی کے سر اور جسم کے مختلف حصوں پر شدید چوٹیں آئیں۔ درندہ صفت مالکن کا اس سے بھی جینا بھرا تو اسے باندھ کر بھوکا پیاسا بھی رکھا گیا۔ بچی کی حالت بگڑنے پر انسانیت سے عاری مالک مکانوں نے کسی خاتون کے ذریعے اسے ہولی فیملی ہسپتال داخل کرا دیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کر کے بتایا بچی پر وحشیانہ تشدد کیا گیا اور اس کی کافی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے معصوم اقرا اسپتال میں ہی دم توڑ گئی۔ پولیس نے بچی کے والد کی مدعیت میں بچی کو حسب بجا میں رکھ کر تشدد کر کے قتل کرنے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بچی کے والد نے بتایا اپنی بیٹی کو راشد شفیق کے گھر 1 سال 10 ماہ پہلے 8000 ماہانہ پر کام کرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق بچی کو اسپتال منتقل کرنے والی خاتون کا کردار بھی مشکوک ہے۔ بظاہر وہ راشد شفیق اور اس کی اہلیہ کی ساتھی لگتی ہے۔ ملزم میاں بیوی اور مذکورہ خاتون روبینہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جنہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سی پی او راولپنڈی خالد حمدانی کا کہنا ہے بچوں پر تشدد کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ ایسے جرم میں ملوث افراد کے خلاف 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے بھی کمسن گھریلو ملازمہ اقرا پر تشدد کے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد میں پانی کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بورڈ ممبران سمیت ڈی جی اسلام آباد واٹر اور سینئر افسران نے شرکت کی اور شہر میں پانی کے موجودہ صورتحال اور ذخائر پر بریفنگ میں بتایا کہ اسلام آباد میں پانی کے بڑے ذخائر میں سملی ڈیم، خانپور ڈیم اور ٹیوب ویل سے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ 40% کم بارشوں کے سبب خشک سالی کی صورتحال ہے۔
اجلاس کے دوران چیئرمین CDA نے اسلام آباد کے شہریوں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات دی۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ حکومت نے شرح مہنگائی کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق رمضان المبارک سے قبل ہی 13 اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر ملک میں مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی ریکارڈ ہوئی، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی شرح 0.98% کی سطح پر آ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق مہنگی ہونے والی اشیاء میں کیلے، چکن، انڈے اور لہسن سمیت متعدد اشیاء شامل ہیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔